إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المجادلہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ نے علم والوں کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اسی علم اور علم والوں کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ رمضان کا مہینہ گیا، رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد عام طور سے علم کی طرف لوگ اس حساب سے راغب ہوتے ہیں، علم کے راستے پر اس حساب سے نکلتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یا بچوں میں سے کسی ایک کو کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں یا کسی ادارے میں داخلہ کروانا ہے، وہاں پر ان کو ایڈمیشن دلوانا ہے۔ تو یہ علم ہے کیا چیز؟ علم کے تعلق سے ہمیں کتنا ہوشیار رہنا چاہیے، اور علم کے تعلق سے اور دیگر باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ دیکھیں، علم کا مطلب ہوتا ہے جانکاری، نالج، اور یہ علم اتنا عظیم ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کو نازل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلی آیت کا سب سے پہلا ٹکڑا اور لفظ یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ علم کی بڑی اہمیت، اسی لیے پورے دین، پوری شریعت کا آغاز جب اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تو اس کا آغاز علم سے کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ تمہاری پوری زندگی کا دار و مدار، تمہاری پوری زندگی کا انحصار، تمہاری زندگی کی کامیابی، تمہاری زندگی کی ترقی اور تمہیں اونچائی تک لے جانے والی سیڑھی اگر کوئی ہے، کامیاب سیڑھی اگر کوئی ہے تو وہ علم کی سیڑھی ہے، وہ علم کا راستہ ہے جو تمہیں اوج ثریا تک لے جائے گا، جو تمہیں ترقی کے منازل، ترقی کے آخری منزل تک تمہیں لے کر کے جانے والا ہے۔ لہٰذا لوگوں، علم حاصل کرو، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے، وہ اللہ جس نے علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور جس نے انسان کو وہ باتیں بتائی جو انسان کو معلوم نہیں تھی۔ میرے بھائی اور بزرگوں،
علم کی کیا اہمیت ہے، علم کی کیا اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے، اس کی ہم اور آپ کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صرف ایک چیز میں اضافے کی دعا سکھائی ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ سے زیادہ مانگنا ہے، کسی چیز میں اضافے کا سوال کرنا ہے تو وہ علم ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی پیدا فرما، میرا علم بڑھا دے، مجھے اور زیادہ علم حاصل ہو جائے، مجھے اور زیادہ معلومات حاصل ہو جائے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ آپ لوگوں کو علم سکھائیں، تاکہ آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن کی باتیں بتائیں، آپ لوگوں کو حدیث کا علم سکھائیں، آپ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائیں، آپ لوگوں کو دین کی باتوں کی جانکاری دیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مقصد تھا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انہیں علم سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پوری دنیا میں جتنی چیزیں تھیں اس وقت، ان تمام چیزوں کے نام اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ فرشتوں کو معلوم نہیں تھا، فرشتوں کو اللہ نے سامنے بلایا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہا فرشتوں ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ اگر تمہیں معلوم ہے۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تم نے ہمیں بتایا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری ہمیں نہیں ہے۔ اللہ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال، اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد آدم علیہ السلام نے فٹافٹ ساری چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ ان کو اس کی جانکاری تھی، کیونکہ ان کو اس کا علم تھا، اللہ نے سکھایا تھا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ رب العالمین نے جو کیا وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو علم دیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا اور آدم علیہ السلام نے علم حاصل کیا، جانکاری حاصل کی۔ اور اس پر کمال کی بات یہ ہے اسی علم کی بنیاد پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے اونچا مقام دیا، اسی علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا آدم کا سجدہ کرو کیونکہ آدم کا مقام تم سے کہیں بڑا ہوا ہے۔ سارے فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کیا اور آدم علیہ السلام کا سجدہ تعظیمی کرایا، جو اس وقت حرام ہے لیکن اس وقت جائز تھا، اور آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تمام فرشتوں نے۔ یہ علم کی اہمیت ہے اور یہ علم کا مقام ہے کہ علم کی بنیاد پر ایک انسان اونچے مقام تک چلا جاتا ہے، علم کی بنیاد پر ایک انسان کو صحیح جانکاری حاصل ہوتی ہے، علم کی بنیاد پر ایک انسان اندھیرے سے روشنی کی طرف آتا ہے، علم کی بنیاد پر ایک انسان شرک سے توحید کی طرف آتا ہے، علم کی بنیاد پر ایک انسان بدعت سے سنت کی طرف آتا ہے، علم کی بنیاد پر ایک انسان رسوم و رواج سے نکل کر شریعت کی باتوں کی طرف آتا ہے، علم کی بنیاد پر انسان اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھتا ہے، علم کی بنیاد پر انسان کبھی اپنی توحید سے اپنی ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا، علم کی بنیاد پر کبھی انسان اپنا دین نہیں چھوڑتا، علم کی بنیاد پر کبھی بھی انسان کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ
साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखता। तुम्हारा दीन अलग है, हमारा दीन अलग है। इल्म की बुनियाद पर इंसान को जब जानकारी होगी, इंसान को जब इल्म होगा, इंसान को जब किसी चीज के बारे में मुकम्मल नॉलेज होगी, तब कहीं जाकर के उस चीज की अहमियत इंसान को समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको दीन का इल्म ना हो, दुनियावी चीजों का इल्म ना हो, या किसी और चीज का इल्म ना हो, तो आपको उसकी अहमियत का एहसास नहीं होगा, आपको उसका मकाम नहीं मालूम होगा, आपको उसकी जरूरत मालूम नहीं होगी। इसीलिए बाज दफा इंसान अनजाने में, नासमझी में, इल्म ना होने की बुनियाद पर बहुत सारी कीमती चीजों को जाये और बर्बाद कर देता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, हर चीज से पहले इल्म है, हर चीज से ये इल्म की जरूरत है, ये इल्म की जरूरत है। आपको एक बाप बनना है, आपको जानकारी हासिल करना होगा बाप बना कैसे जाता है। आपको एक बेहतरीन औलाद बनना है, आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी बेहतरीन औलाद बना कैसे जाता है। आपको माँ बाप के हुकूक अदा करने हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करनी होगी माँ बाप का मकाम क्या है। आपको जन्नत चाहिए, जन्नत मिलेगी कैसे, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। शैतान आपका दुश्मन है, शैतान के रास्तों पर जाने से बचा कैसे जाए, इसकी जानकारी आपको हासिल करनी पड़ेगी। इसीलिए इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी के अंदर एक बाब बांधा, बाबुल अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, फरमाया बोलने से पहले, अमल से पहले इल्म हासिल करो। आपको पता ना हो कि नमाज कैसे पढ़नी है, आप नमाज पढ़ने लग जाएं, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। आपको इल्म ना हो ज़कात कैसे देना है, आप ज़कात देने लग जाएं, सही तरीके से आप ज़कात नहीं दे पाएंगे। आपको इल्म ना हो रोजा कैसे रखना है, आप रोजा रखने लग जाएं, कहीं गलती कर जाएंगे। आपको इल्म ना हो हज कैसे किया जाता है, आप हज करने चले जाएं, हज करने के दौरान कहीं ना कहीं गलती कर जाएं। हर चीज से पहले, बोलने से पहले इल्म, अमल से पहले इल्म, कोई काम करने से पहले इल्म, हर चीज से पहले आपको इल्म हासिल करना होगा। चाहे उस चीज का ताल्लुक दुनिया से हो, चाहे उस चीज का ताल्लुक दीन से हो, हर चीज से पहले आपको इल्म हासिल करना होगा। मेरे भाई और बुजुर्गों, होशियार बनो, अक्लमंद बनो, चालाक बनो। ऐसा ना हो कि आप कमाओ, खाओ, पियो, मौज करो, लेकिन इल्म हासिल करना भूल जाओ। आज हमारे यहाँ देखें, हम ये समझते हैं कि सिर्फ बच्चों को इल्म हासिल करना, लोग बड़े हो गए तो इल्म ही हासिल नहीं करते। इल्म हर उम्र में, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इल्म सीखने का कोई मरहला नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं। अल्लाह हुक्म देते हैं, मूसा फला जगह हमारा एक बंदा रहता है, बहुत बड़ा आलिम है, जाओ उससे मुलाकात करो, उससे इल्म हासिल करो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की, इल्म हासिल किया। ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई मरहला नहीं होता। आप जिस उम्र में हैं, आपको जानकारी हासिल करना चाहिए। और एक बात कि आप जानकारी हासिल करें, इल्म हासिल करें, आप जो बात आपको मालूम हो उस बात को सीखने के बाद उसे अपनी जिंदगी में नाफिज भी करें, उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करें, उसको अपनी जिंदगी में लागू भी करें। ऐसा ना हो कि आपने सीख तो लिया लेकिन अमल कोई और करेगा, आपने इल्म हासिल कर लिया लेकिन अमल बुढ़ापे में किया जाएगा, आपने इल्म हासिल कर लिया लेकिन सिर्फ रमजान में पढ़ा जाएगा, रमजान के बाद छुट्टी ले ली जाएगी। ये गलत तरीका है हमारा, ये गलत रवैया है हमारा। हम और आपको इल्म हासिल करना होगा। आप जानते हैं, समझते हैं, अगर मुझे लाइट बनाने का इल्म ना हो, मैं लाइट बनाने लगूं, मुझे करंट मार देगा वो, मुझे पंखा लगाने का इल्म ना हो, मैं पंखा लगाने लग जाऊं, गलती कर जाऊंगा। ऐसे ही दीन का भी मामला है। दीन के बारे में जब तक आप जानकारी हासिल नहीं करेंगे, कोई इधर से आपको उल्लू बनाएगा, कोई उधर से आपको उल्लू बनाएगा। दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे और आपको इल्म नहीं होगा तो आप जो है बेवकूफ बनते चले जाएंगे। कैसे? दुनिया के मामलात में
آپ کو جانکاری ہوتی ہے یہ کپڑا 1 نمبر کا ہے، یہ کپڑا اچھا ہے، یہ کپڑا بہترین کوالٹی کا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، دکان والے سے مختلف طرح کے کپڑے نکلواتے ہیں، یہ پسند نہیں، وہ پسند نہیں، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، کئی طرح کے کپڑے آپ نکلواتے ہیں، پھر کسی نتیجے پر جا کر کے آپ پہنچتے ہیں۔ اور یہاں ایک بندہ آپ کو اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، بنا کسی دلیل، بنا کسی ریفرنس کے ہوائی باتیں کرے اور آپ اللہ کے نام پر اس کی بات کو قبول کر لیں، یہ گمراہی کا طریقہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ کہ کوئی آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا، میری قوم کے لوگ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، جھکتے ہیں، وہاں پڑے رہتے ہیں ان کے قدموں میں، بتوں کے پاس۔ قوم والوں سے سوال کیا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ کیا ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ سب اسٹیچو، یہ مجسمے کیا ہے جن کے سامنے تم جھکتے ہو؟ ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ وجدنا آباءنا لها عابدين، کہا ابراہیم ہمیں کچھ زیادہ علم نہیں ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، ان کی عبادت کرتے ہوئے ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہی رویہ ہے۔ ابا کیا کر رہے تھے، دادا کیا کر رہے تھے، فلانے کیا کر رہے تھے، وہی ہم بھی کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، علم حاصل کرو، جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے تو عمل کرو، اور غلط ہے اللہ کی محبت کی خاطر اس کو چھوڑو، ورنہ شرک کے راستے پر جاؤ گے، بدعت کے راستے پر جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری لاجک یہی ہے، تمہاری دلیل یہی ہے تو سنو، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا سب کے سب گمراہی میں ہیں۔ یہ اسٹیچو، یہ مجسمے، یہ بت، یہ معبود، یہ صنم، یہ تماثیل اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے۔ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، اور جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اور جہاں تک رہی بات میری، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ۔ آج دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں، اسی سماج میں رہتے ہیں، اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، آج مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے مسائل ہمارے سماج و معاشرے میں جنم لے رہے ہیں۔ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، حالانکہ معاملات اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے زیادہ سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں پریشانی کی بات ہے۔ یہ کالج، یہ یونیورسٹی، یہ سوشل میڈیا کا ماحول، اور آپ اپنی بچیوں کو سرے عام موبائل دینا، دھڑلے سے موبائل استعمال کرنا، یہ ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا ریزن جو ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہمیں اللہ کے بارے میں نہیں معلوم، ہمیں رسول کے بارے میں نہیں معلوم، ہمیں دین کی قیمت کے بارے میں نہیں معلوم۔ یہ دین کتنا قیمتی ہے، یہ دین کتنا جو ہے ویلیبل ہے، یہ دین کتنا عظیم ہے، اس کی قیمت کا اندازہ نہ ہمیں ہے، نہ ہمارے گھر والوں کو ہے، نہ ہماری بچیوں کو ہے، نہ ہمارے جوانوں کو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 14 کی پہلی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی بچیوں کو سکھاؤ، بتاؤ معاشرہ بگڑ رہا ہے، سماج بگڑ رہا ہے، ماحول بدل رہا ہے، اور جو مختلف طرح کے نظریات، خیالات بدل رہے ہیں، ماحول اکثر تبدیل ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں علم کے ذریعے آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہو، آپ اپنے عقیدے کو بچا سکتے ہو۔ فرمایا اللہ نے ایک دن ایسا آنے والا ہے، پوری کائنات کے کافر، تمام کافر یہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے، پوری دنیا کے کافر یہ تمنا کریں گے۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے،
قرآن مجید کی آیت ہے، اور آج ہمارے یہاں لڑکیاں اور دیگر لوگ یہ دین کو بڑا آسان سمجھ رکھا ہے، دین سے سودا کر کے مرتد ہو رہے ہیں، دوسرا دین اختیار کر رہے ہیں، دوسرے دین میں جا رہے ہیں، اپنی اپنی مرضیاں سب کی ہے، لیکن میرے بھائیوں اپنے گھروں کا ماحول درست کرو۔ ماحول درست کیسے ہوگا؟ علم سکھاؤ، اللہ کا تعارف کرواؤ، دین کا تعارف کرواؤ، رسول کے بارے میں بتاؤ، اپنے گھروں میں علمی ماحول پیدا کرو، آپ کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی پڑھاؤ، اسکول پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، دنیا پڑھاؤ، سب پڑھاؤ، لیکن اللہ کا تعارف کرنا نہ بھولو۔ اپنے بچوں کو قرآن کے بارے میں بتانا، حدیث کے بارے میں بتانا، رسول کے بارے میں بتانا، دین کے بارے میں بتانا، شریعت کے بارے میں بتانا، توحید کی اہمیت کے بارے میں بتانا، ایمان کتنا قیمتی ہے اس کے بارے میں بتانا، یہ ہرگز نہ بھولو، ورنہ کل کو آپ کو پچھتانا ہو سکتا ہے، کل کو آپ کو پچھتانا پڑ سکتا ہے، جیسے آج بہت سارے دیگر واقعات ہو رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اتنا علم سکھاؤ کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے جان سکے، پہچان سکے۔ اور یاد رہے، علم سیکھنے کا جو راستہ ہے، علم سیکھنے کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں سب سے پہلے اللہ کا تعارف، رسول کا تعارف، دین کا تعارف، اور یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد پھر آپ دنیا سکھاؤ، پھر آپ دیگر اور چیزیں سکھاؤ، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں پر نظر رکھو، اس لیے کہ جہاں علم نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کا معاملہ اس قدر بھیانک ہو رہا ہے، وہی بری صحبت کی وجہ سے اس طرح کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ بری صحبت، گندی صحبت، غیر قسم کی لڑکیوں جن کے اندر اخلاق نہیں ہے، جن کے اندر اچھائیاں نہیں ہیں، دنیا پرست لڑکیاں جو ہیں ان کو اپنی سہیلیاں بنانا اور ان کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے بغیر راتیں نہ کٹنا، ان کے بغیر دن نہ کٹنا، اور ان کے بغیر اس طریقے کا ماحول جو تبدیل ہو رہا ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علم کے راستے پر نکلیں، اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں آپ کی زندگی کے تمام تر مسائل کا حل موجود ہے، اور اسی قرآن کی تفسیر، اسی قرآن کی تشریح، اسی قرآن کا ایکسپلینیشن ہے یہ حدیث جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کا علم حاصل کریں، جمعہ کے خطبات کے ذریعے، علماء کے ذریعے، کتابوں کو پڑھ کر کے، قرآن اور حدیث کے ترجمے پڑھ کر کے، علماء سے رابطے میں رہ کر کے آپ اپنا دینی لیول، دین کا جو علم ہے اس کا لیول مضبوط کریں۔ عمر آپ کی کچھ بھی ہو، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کتنے صحابہ بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، کافر سے پہلے مسلمان ہوئے، علم سیکھا انہوں نے، ایمان لے آئے، ایمان لے آنے کے بعد قرآن یاد کیا، قرآن کی صورتیں یاد کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہے، اور جب علم حاصل ہو گیا، اللہ کے بارے میں جانکاری مل گئی، تو ستائے گئے، مارے گئے، ظلم کیے گئے، پریشان کیا گیا، گھروں سے نکالا گیا، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی بھی سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اس علم کی اہمیت کو سمجھو، علم آئے گا، علم کی روشنی آئے گی، اندھیرا جائے گا، علم کی روشنی آئے گی، آپ کے گھر سے بدعت اور ضلالت کا خاتمہ ہوگا، علم کی روشنی آئے گی، شرک کی ضلالتیں اور شرک کے اندھیروں کا آپ کی زندگی سے خاتمہ ہوگا۔ اور یاد رہے، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک بات کے لیے ائمہ نے سلف صالحین نے کتنے دور دراز علاقوں کا سفر کیا، کیوں؟ تاکہ دین حاصل کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو جانکاری دیں، اور لوگ دین کی بات کو سیکھ کر کے اس پر عمل کریں۔ بغداد سے مکے کا سفر، خراسان سے مکہ، مدینہ، بغداد، عراق،
اور مصر کون کون سے علاقوں میں ائمہ اور محدثین سفر کر کے گئے، کبھی پیدل گئے، کبھی اونٹوں کی سواری، کبھی گھوڑے کی سواری، کبھی گدھے کی سواری، کبھی کسی اور طریقے سے سفر کر کے گئے۔ کیوں؟ ان کو علم کی اہمیت کا اندازہ تھا، ان کو علم کے بارے میں پتا تھا۔ اور یاد رہے اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ علم سیکھتا ہے، علم کے راستے پر نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم کے راستے میں نکلے، جو علم تلاش کرے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو جانکاری ہوگی، آپ عمل کریں گے، عمل کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا تو جنت میں جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، جیسے چاند تمام ستاروں سے زیادہ روشنی دیتا ہے، ایسے ہی ایک عالم، ایک علم سیکھنے والا یہ تمام عبادت کرنے والوں سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر حدیث کے اندر بیان کیا، فرمایا ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، کیڑے مکوڑے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، سمندر میں موجود مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ آپ علم تو حاصل کریں، علم کے راستے میں نکلے، جانکاری حاصل کریں، اور علم کے راستے میں جب نکلیں گے یہ ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ دنیاوی اعتبار سے علم حاصل کریں اچھی بات ہے، لیکن دنیاوی علم حاصل کرنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دین کے علم کو پیچھے ڈھکیل دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسی کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اونچا مقام دے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن پکڑے گا، جو حدیث کو پکڑے گا، جو دین کا علم حاصل کرے گا، اللہ اسے اونچا مقام دے گا، جیسے صحابہ کو دیا، تابعین کو دیا، تبع تابعین کو دیا، سلف صالحین کو دیا۔ لیکن اگر یہ مسلمان قرآن و حدیث کے علم کو پیچھے رکھ دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایسی قوم کو، اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اور یاد رہے یہ بات بھی یاد رہے کہ صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں لوگ مالدار ہیں، لوگوں کے پاس دنیاوی اعتبار سے ڈگریاں ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوڑے ہیں، دین کے معاملے میں ذرہ برابر جانکاری نہیں ہے، دین کے معاملے میں یا تو انگوٹھا چھاپ ہے یا تو انہیں بس تھوڑا بہت دنیا کی کوئی چیز معلوم ہے، ورنہ نہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، نہ حدیث کے بارے میں جانتے ہیں، نہ رسول کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں دنیاوی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری ہے، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے بارے میں غافل ہیں، دین کا کچھ علم نہیں ہے، ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ آپ سوچیں روزانہ کے حساب سے ترتیب بنائیں، آج یہ سیکھوں گا، کل یہ سیکھوں گا، پرسوں یہ سیکھوں گا۔ آج کل تو آسانیاں بھی ہیں، پرانے زمانے میں مشکلات ہوتی تھی، علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، علماء کے پاس جانا پڑتا تھا، محدثین کے پاس جانا پڑتا تھا، اور آج علماء خود آپ کے پاس آتے ہیں، پروگرام ہوتا ہے، جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، اور دیگر قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں، علماء آپ کے پاس آتے ہیں، پھر بھی ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ اس سے بڑی آسانی اور کیا ہے؟ آپ کے موبائل میں آج کل سہولتیں موجود ہیں، اچھے سے اچھے ایک سے ایک بہترین عالم کا بیان موجود ہے۔ آپ یوٹیوب کھولیں، روزانہ دنیا سے ہٹ کر کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے 10 منٹ دیں، 15 منٹ دیں کہ آپ عزم کر لیں، تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ آج سے میں روزانہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کروں گا دین کے تعلق سے۔
آپ روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، روزانہ اور دیگر کام کرتے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کا ایک کام آپ شیڈول میں، آپ اپنی ترتیب میں، روٹین میں بڑھا لیں۔ 10 منٹ ہی صحیح، 15 منٹ ہی صحیح، روزانہ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دیں گے۔ کبھی کوئی دعا یاد کر لیجئے، کبھی قرآن کی کوئی آیت یاد کر لیجئے، کبھی جو ہے کوئی علم ایسی کوئی تقریر لگا کر کے، کوئی ویڈیو لگا کر کے، لیکن یاد رہے آتھینٹک علماء جو صحیح طریقے سے بات کرتے ہوں، ورنہ گمراہی پھیلانے والے بھی اس یوٹیوب پر سوشل میڈیا کی دنیا میں موجود ہیں۔ تو آپ جو ہے قرآن و حدیث کے اعتبار سے بات کرنے والے جو علماء ہیں ان کے بیانات کو سنیں، علم حاصل کریں، روزانہ 10 منٹ 15 منٹ ایک آپ اپنی ڈائری بنائیں، لکھ لیا کریں، موبائل میں لکھ لیا کریں، لیکن روزانہ کے حساب سے کچھ تو سیکھیں۔ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، رسول کی زندگی کیسے گزری۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ، رسول ہمارے لیے اگزامپل، رسول ہمارے لیے آئیڈیل، رسول ہمارے لیے مثال، رسول ہمارے لیے اسوہ، رسول ہمارے لیے نمونہ۔ لیکن جب رسول کے بارے میں جانکاری ہمیں نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہاں سے ہم رسول کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے؟ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں جانکاری ہوتی ہے ان کو آئیڈیل ہم بناتے ہیں۔ کوئی ناچنے والا ہے، کوئی گانے والا ہے، کوئی چھڑکنے والا ہے، کوئی فلمیں بنانے والا ہے، کوئی ویب سیریز بنانے والا ہے، کوئی ڈرامے بنانے والا، جن کے بارے میں معلوم ہوگا ان کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ رسول کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں بناتے، آئیڈیل مانتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے اس لیے بناتے نہیں ہیں۔ لوگوں رسول کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ کیا کہتے ہیں، ان کے اپنے کیا کہتے ہیں، ان کے غیرے کیا کہتے ہیں، ان کے اپنے گھر والوں کا کیا کہنا ہے، بیویوں کا کیا کہنا ہے، بیٹیوں کا کیا کہنا ہے، اہل بیت تک، یہ ساری چیزیں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کے تعلق سے۔ اور یاد رہے صرف خواہشات سے بات نہیں بنتی۔ آج آپ یہاں سوچ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے آئندہ سے کروں گا کوشش، روزانہ نہ صحیح ہفتے میں ایک بار کروں گا، ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، لیکن حاصل تو کرو، ترتیب تو بناؤ، کوشش تو کرو۔ اور یاد رہے بنا کوشش اور بنا شوق کے علم کبھی بھی نہیں آتا، علم کبھی بھی نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما کان یبقى فی البریۃ جاہل۔ فرمایا اگر یہ علم آرزوؤں سے آتا، تمناؤں سے آتا، وش کرنے سے، اے کاش میں بھی عالم ہوتا، اے کاش مجھے بھی اتنی صورتیں یاد ہوتی، اے کاش مجھے بھی دین کے بارے میں معلوم ہوتا، تو کاش کہنے سے، خواہش کرنے سے بات نہیں بنتی۔ فرمایا اگر صرف آرزوؤں سے بات بنتی، ما کان یبقى فی البریۃ جاہل، تو زمین پر کوئی بھی جاہل نہیں رہتا، سارے لوگ عالم ہوتے۔ لیکن یہ علم کوشش چاہتا ہے، محنت چاہتا ہے، شوق چاہتا ہے، وقت چاہتا ہے۔ قربانی دیجئے، روزانہ 10 منٹ 15 منٹ، 2 دن پر، 3 دن پر، ہفتے میں ہی صحیح، لیکن آپ اپنے آپ کو علم کے اعتبار سے ڈیولپ کریں، بڑھائیں، آگے لے جائیں، اس لیے کہ یہی علم آپ کو ترقی کے راستے پر لے جائے گا۔ فاجھد ولا تکسل ولا تک غافلا فندامت العقبى لمن يتکاسل۔ شاعر کہتا ہے کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو، علماء سے رابطے میں رہو، قرآن اور حدیث سے چمٹ کرتے رہو، قرآن کو اپنا دوست بنا لو، قرآن کو اپنا خلیل بنا لو، قرآن کو اپنا محبوب بنا لو، قرآن کو اپنا پیارا بنا لو، قرآن کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لو۔ کوشش کرو، لگے رہو، محنت کرتے رہو، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ فندامت العقبى لمن يتکاسل، کیونکہ آج کل کرتے رہیں گے، ایک دن مر جائیں گے، کچھ سیکھ نہیں پائیں گے، اور آخرت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے شرمندگی ہے، افسوس ہے، ندامت ہے جو دنیا میں سستی کا شکار ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی اور بزرگوں، سستی چھوڑو،
غفلت چھوڑو اور کوتاہی چھوڑو اور اپنی آنکھوں سے پٹی جو غفلت کی پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹاؤ، علم کی روشنی میں آؤ، علم کے اجالے میں آؤ، اندھیروں سے نکل کر کے، جہالت کے اندھیروں سے نکل کر کے، آپ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو پرواہ مت کرو، آؤ کچھ سیکھو، کچھ جانکاری حاصل کرو قرآن کی، حدیث کی، رسول کی، اللہ کی، اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنے لگ جاؤ۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی گمراہ انسان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، ورنہ انجینئر جیسے، ڈاکٹر جیسے اور ایڈوکیٹ جیسے کئی ایک لوگ آئیں گے اور آپ کو گمراہ کریں گے، اللہ کے نام پر آپ کو باتیں بتائیں گے اور آپ ان کی باتوں کو سن کر کے عمل کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو گمراہی کے راستے پر لے کر کے چلے جائیں گے۔ علم حاصل کرو، اللہ فرماتے ہیں علم بندہ حاصل کرتا ہے اللہ اس کے مقام کو اونچا کر دیتا ہے، اس کے مقام کو اونچا کر دیتا ہے۔ اور یاد رہے آپ علم حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، بچیوں کو سکھائیں گے، گھر والوں کو سکھائیں گے، اس کا فائدہ آپ کی نسلوں کو ہوگا، آپ کے خاندان کو ہوگا، آپ کی ذریت کو ہوگا، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، لوگ آپ کا ذکر اچھائی کے ساتھ کریں گے، بڑا اچھا بندہ تھا، نیک بندہ تھا، بڑا پیارا تھا، دین بھی جانتا تھا، دنیا بھی جانتا تھا۔ لہٰذا لوگوں دنیا جتنی حاصل کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین حاصل کرو۔ یہی دین کی باتیں، دین کا علم آپ کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کے تعلق سے فکر کرتے ہو اچھی بات ہے، لیکن بڑے ہو جانے کے بعد ان کے تعلق سے بھی فکر کرو، اپنے تعلق سے بھی فکر کرو۔ علم سے کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹاؤ کہ اب تو میں نے سیکھ لیا، اب تو عمر ہو گئی، اب کیا سیکھنا، اب تو مال کمانے کی عمر ہے۔ نہیں، مال کبھی بھی کمائیے، مال روزانہ کمائیے، جیسے مال روزانہ کماتے ہیں ایسے روزانہ کچھ نہ کچھ دین کی باتیں، دین کی جانکاری، دین کا علم حاصل کیجئے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری لن تنال العلم الا بستہ، کہ میرے بھائی علم حاصل نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے اندر 6 چیزیں نہ ہو، ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا دماغ لگاؤ، کوشش کرو، پیسے لگاؤ، وقت دو، اور کسی استاذ کی رہنمائی میں رہو اور ایک لمبی مدت تک لگے رہو، تب جا کر کے آپ کو علم آئے گا۔ علم کتابوں سے پڑھ لینے سے آپ کو جانکاری ملتی ہے، علم صحیح طریقے سے آپ کو نہیں ملتا۔ علم حاصل کرنا ہے، کتابیں بھی پڑھیں، بیانات بھی سنیں، علماء کے رابطے میں بھی رہیں، اس لیے کہ آپ خود سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو کسی بات کو کچھ سمجھ لیں گے، کسی کو کچھ سمجھ لیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کا الٹا اثر آپ کے اوپر ہو سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں جتنے بھی علماء تھے، محدثین تھے، چاہے صحابہ ہوں یا صحابہ کے بعد کے لوگ ہوں، ایک دوسرے سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اپنے سے بڑے اور جانکار لوگوں کے رابطے میں رہتے تھے، اور رابطے میں رہنے کے بعد جو کچھ سیکھا ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہی ہے میرے بھائی اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، بچوں کے تعلق سے پرواہ کرتے ہو، اپنے آپ کے تعلق سے بھی، اپنے آپ کے بارے میں بھی پرواہ کرو اور دین کا علم حاصل کرو، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے سے ہی دنیا میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ کامیابی ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں فائدہ دینے والا علم عطا فرما۔ اللہ ہم ایسے علم سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو کسی کام کا نہ ہو، کسی فائدے کا نہ ہو۔ اللہ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں علم کی روشنی دے تاکہ وہ علم کی روشنی میں جہالت، ضلالت، بدعت اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر کے توحید اور سنت کی روشنی میں چلے آئیں اور توحید و سنت کے مطابق وہ زندگی گزار سکے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی طرح کی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ کو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔